السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، جس انسان کو اس دنیا میں یہ صرف دو نعمتیں اگر مل جائیں، اس سے بڑا خوش نصیب، اس سے بڑا سعادت مند کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ کسی انسان کو اس دنیا میں اگر صرف دو نعمتیں مل جائیں، سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔ ایک نعمت ہدایت کی ہے اور ایک نعمت برکت کی ہے۔ ایک نعمت ہدایت کی ہے اور ایک نعمت برکت کی ہے۔ ہدایت کی نعمت جب کسی انسان کو ملتی ہے تو اس کا اثر زندگیوں پر پڑتا ہے، اس کی دل کی حالت بالکل اچھی ہو جاتی ہے، اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کے اندر کی تمنائیں، اس کے جذبات، اس کے خیالات میں پاکیزگی آتی ہے۔ پھر اس کے دل کے اندر صبر کا، شکر کا، ایثار کا، محبت کا، ہمدردی کا یہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ہدایت والا انسان کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ جس شخص کو ہدایت مل جائے وہ کبھی حسد نہیں کرتا، وہ کبھی اپنی بڑائی لے کر دنیا میں زندگی نہیں گزارتا، بلکہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی بڑائی کو دل سے نکال کر اللہ کی بڑائی کے احساس کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں۔ یہ ہدایت والے اعمال ہیں، اور اس کی زندگی کا ایک ایک شعبہ، اس کی زندگی کا ایک ایک عمل ہدایت کی روشنی میں، اس کی رہبری میں گزرے گا۔ یہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی نعمت ہے کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت دیتے ہیں، اور یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس کے مانگنے کا اور مانگتے رہنے کا موت تک ہم میں سے ہر ایک کو حکم ہے۔ کوئی دعا فرض نہیں ہے سوائے ایک دعا کے، جو دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے تو ہدایت کی نعمت عطا فرما۔ یہ مانگنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی ترقی کر جائے، وہ اس دعا سے چھٹکارا اس کو نہیں ملتا۔ تو ایک نعمت ہدایت کی ہے، دوسری نعمت برکت کی ہے۔ جس کو برکت کی نعمت مل جائے اس کی دنیاوی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہے، اس کے اسباب ہیں، وہ اس سے خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اسباب میں اللہ برکتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے مال میں برکت، اس کی صحت میں برکت، اس کے وقت میں برکت، اس کی زبان میں برکت، اس کی کمائی میں برکت، کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس سے اس کو سکون مل رہا ہے، کیونکہ برکتیں ہیں اس میں۔ اور جو برکتوں سے محروم وہ سکون سے محروم، چاہے اس کے پاس کتنی ہی کثرت کیوں نہ ہو۔ یہ دو نعمتیں، عرفات کے میدان میں ایک عورت، بدو عورت دعا مانگ رہی تھی، اللہم ان کان رزقی فی السماء فاخرج وان کان رزقی فی الارض فاعطی وان کان رزقی بعیدا فقربہ وَإِن كَانَ رِزْقِي قَرِيبًا فَكَثِّرْهُ وَإِن كَانَ رِزْقِي كَثِيرًا فَبَارِكْ لِي۔ اے اللہ اگر میرا رزق آسمانوں میں ہے تو اس کو اتار دے،
اے اللہ اگر میرا رزق زمین میں ہے تو اس کو تو نکال کے مجھے دے، اے اللہ اگر میرا رزق کہیں دور ہے تو اس کو قریب کر دے، قریب ہے تو اس کو بڑھا دے، اور جو رزق میرا بڑھا ہوا ہے اس میں برکت ڈال دے۔ یہ دو نعمتیں ہیں، ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، ہدایت کا ملنا، برکتوں کے ساتھ دنیا میں رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ کوئی دنیا کا انسان اس نعمت سے محروم نہ ہو، اس کی سپلائی کا اور اس کے پہنچنے کا ایک نظام اللہ نے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسباب سے بنایا ہے، یہاں ہر چیز سبب سے ملتی ہے، ملتا ہر ایک کو اللہ کے حکم سے، ملتا ہر ایک کو اللہ کے فیصلے سے، لیکن اللہ نے ہر نعمت کی تقسیم کا ایک سبب دیا ہے۔ روشنی اللہ کے حکم سے ملتی ہے لیکن سبب سورج کو بنایا ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے لیکن اللہ نے سبب بتایا ہے، برکتیں اللہ کے خزانے سے ملتی ہیں لیکن اللہ نے سبب بتایا ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت میں پڑھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ یہ دو نعمتیں ہر انسان کی ضرورت ہیں، اور ان دو نعمتوں کو سارے جہاں کے انسانوں میں پھیلنے کا، ان تک پہنچنے کا ہم نے نظام بنایا۔ وہ کیسے بنایا؟ ہم نے اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو قائم کر دیا۔ کسی بھی چیز کی جو سپلائی ہوتی ہے وہ اس کا ایک سینٹر ہوتا ہے، اس کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ جو بجلی ہمارے گھروں میں پہنچتی ہے، اب اس وقت ہماری مسجد میں ہے، براہ راست جہاں سے بن رہی ہے وہاں سے نہیں مل رہی، بلکہ اس کا ایک نظام ہے، اس کا ایک سسٹم ہے۔ جہاں بجلی بن رہی ہے وہاں بن تو رہی ہے، لیکن ہر شہر، ہر علاقے کے اندر پاور ہاؤس بنے ہیں، ٹرانسفارمر بنے ہیں، ہائی ایکسٹینشن وائرنگ چل رہی ہے۔ یہ سارے ذرائع سے ہوتے ہوئے وہ بجلی ہمارے گھروں تک اور ہماری مسجد تک پہنچ رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے بجلی بنے ڈائریکٹ وہاں سے پہنچ جائیں۔ یہ دو نعمتیں، برکت کی نعمت، ہدایت کی نعمت، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک سینٹر، مرکز بیت اللہ کو بنایا، اور وہاں سے یہ دو نعمتیں ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم ہو، اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا۔ ہر علاقے میں، ہر شہر میں مسجد بنائی، اور اس مسجد کو بیت اللہ سے جوڑا ہے۔ ہم اپنی مسجد کی جس انسان کا تعلق اپنے علاقے کی مسجد سے ہوگا، جس انسان کا تعلق اپنے علاقے کی مسجد سے ہوگا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا عمل مسجد کی بنیاد آپ نے ڈالی۔ یہ بتایا کہ دیکھو، جو جہاں بھی رہے اپنا تعلق مسجد سے بناؤ۔ جس انسان کا تعلق جس اپنے علاقے کی مسجد سے ہوگا، وہاں پر جو برکتیں، جو ہدایتیں اللہ کی طرف سے بیت اللہ پر تقسیم ہو رہی ہیں، وہ وہاں سے ہوتے ہوئے اس کے علاقے کی مسجد میں آئیں گی، اور پھر یہ ہدایت اور یہ برکت اس کی زندگی میں، اس کے گھر میں منتقل ہوگی۔ سمجھ رہے؟ غریب سے غریب انسان، کسی دیہات کا رہنے والا ہے، اپنے علاقے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، کتنے ادب کے ساتھ آتا ہے، نیت ہوتی ہے عبادت کی، نیت ہوتی ہے خدمت کی، نیت ہوتی ہے دین سیکھنے کی، اس عظمت کے ساتھ وہ مسجد میں آتا ہے۔ لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیں، کبھی وہ زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا اپنے اسباب کو دیکھ کر کہ میں حج اور عمرے میں جا سکتا ہوں۔ اسی حسرت کو لیے جیتا ہے اور اسی حسرت کے ساتھ مر جاتا ہے۔ لیکن اللہ اس غریب مسلمان کی تمناؤں کو کیسے پورا کرتے ہیں؟ ہر وقت مسجد میں آتا ہے، نماز کی نیت میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ بیت اللہ پر اترنے والی تجلیات اور وہاں کی رحمتوں، وہاں کی برکتوں اور وہاں کی ہدایات کو اس کے سینے میں منتقل کرتے ہیں نماز کے راستے سے۔ ہم یہاں پر جو نماز میں آئے ہیں،
کیوں؟ سوچیں کہ یہ ہم آ کر کھڑے ہیں، رخ میرا کعبۃ اللہ کی طرف، اللہ اکبر، میرے ہتھیلیاں، میرے پیر، میرے چہرے کا رخ، میرے سینے کا رخ قبلے کی طرف بلکہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ جو ہدایت، جو برکت وہاں اتر رہی ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے میری مسجد میں آئی، اے اللہ وہ ہدایت اور برکت میں اپنی زندگی میں لے کر میں اپنے گھر اور اپنے علاقے اور اپنے شعبوں میں جاؤں گا۔ اسی لیے دوستو، ہم میں سے ہر ایک کا تعلق مسجد سے ہو، مسجد کے اعمال سے ہو۔ جو ایکٹیویٹیز مسجد میں ہو رہی ہیں، حدیث کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، عربی کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، ایک ایک عمل، میں میرے گھر کا ایک ایک فرد کسی نہ کسی درجے اس مسجد سے جڑا رہوں۔ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ مچھلی کی حیات پانی میں ہے، اس مچھلی کو پانی سے نکال دو، خوبصورت بہترین ریشم کے مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھو، اس کا ایک ایک جز تڑپے گا، کیونکہ اس کی حیات، اس کی زندگی پانی میں ہے۔ مثال دے کر فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مچھلی کی حیات پانی میں ہے، اس مچھلی کو نکال دو پانی سے، اس کا ایک ایک جز تڑپے گا۔ اسی طرح ایک مسلمان کی حیات، اس کے ایمان کی حیات، اس کی زندگی کی حیات مسجد اور مسجد کے اعمال میں ہے۔ ہر فرد امت، ہر ایمان والا اپنی ضرورت سمجھ کر مسجد اور مسجد کے اعمال سے جڑے کہ یہ میری ضرورت ہے، اور جو مسجد سے جڑے گا اللہ کے وعدے ہیں۔ آج ہم نے حضرت آل عمران، سورہ آل عمران میں حضرت مریم کی والدہ کا قصہ ہم نے سنا کہ جیسے ہی وہ ایکسپیکٹ ہوئی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کو میں مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ اس بچے کو تو تیرے دین کے لیے، تیرے گھر کے لیے قبول فرما لے، تو میری دعا کو سنتا ہے اور میری نیت کو جانتا ہے۔ اور اللہ نے قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد کیسے قبول کیا؟ اس والدہ نے، ماں نے اپنی بچے کو لگایا اللہ کے گھر کے لیے۔ کیسی برکتیں، کیسی برکتیں کہ سبحان اللہ، حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکتیں قیامت تک، آخر تک اللہ ظاہر کرتے رہیں گے۔ یہ ہم نیت کریں کہ میں کسی نہ کسی درجے مسجد سے جڑا رہوں۔ کیا وعدے ہیں؟ اللہ ہدایت دیں گے، کیونکہ مسلمان مسجد آباد کرتا ہے، مشرک مسجد کو برباد کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ سب سے پہلا وعدہ، گواہی دو جو مسجد آ رہا ہے وہ مومن ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سند دے رہے ہیں۔ جو مسجد آتا جاتا دیکھو گواہی دے دو وہ مومن ہے، سب سے پہلا وعدہ۔ دوسرا، اللہ ہدایت دیں گے، عسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یہ ہدایت پائے گا، ہدایت کی روشنی اپنے گھر لے جائے گا، ہدایت کی روشنی اپنے شعبوں میں لے جائے گا۔ اور تیسرا وعدہ، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ اس کے دل سے ہر غیر کا خوف نکال کر صرف اپنا ڈر اس کے دل میں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، نہ کسی حکومت، نہ کسی حاکم، نہ کسی بادشاہ، بلکہ صرف دل میں اللہ کا ڈر لیے۔ یہ مسجد سے تعلق رکھنے پر اللہ ہمیں اس مسجد سے جڑا رہنے والا بنائے۔ یہ مسجد کے اندر جتنے اعمال، یہاں صرف یہ نہ سوچیں کہ میں ایرونگٹن کی مسجد آ رہا ہوں، بلکہ اس مسجد کا تعلق بیت اللہ سے ہے روزانہ، اور اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ بیت المعمور۔ سارے اللہ کی طرف سے رحمتوں کے، برکتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں سب سے پہلے بیت المعمور پر، بیت المعمور سے بیت اللہ پر، اور پھر وہاں سے تقسیم ہوتے ہیں پوری دنیا کی مساجد میں۔ اسی لیے ہر علاقے میں اللہ نے یہ نظام قائم کیا کہ مسجد بنائیں۔ قابل مبارک ہے وہ شخص جو مسجد آئے، اپنا وقت مسجد میں لگائے، اپنا مال مسجد میں لگائے۔ سوچیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہاں سے جو ہدایت، جو برکتیں تقسیم ہوں گی اس میں میرا حصہ بنے۔ اسی لیے مسجد سے، حدیث میں کیا بتایا؟
من الفہ المسجد الفہ اللہ. صرف محبت رکھو مسجد سے، اللہ محبت رکھے گا تم سے. عرش کے سائے میں جگا دیں گے اس شخص کو، رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد سے جڑا رہے. عرش کا سایہ مل رہا ہے. پھر آگے فرمایا ان عمار بیوت اللہ ہم اہل اللہ. مسجد آنے جانے والا وہ اللہ والا ہے. فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، غائب ہو جائے تو اس کو ڈھونڈتے ہیں، کسی کام میں ہے تو اس کی اعانت کرتے ہیں. ہم اپنا تعلق مسجد سے جوڑیں، مسجد کے اعمال سے جوڑیں. یہ دو نعمتیں سوچیں، ذرا سوچیں. اللہ نے اس کا پتہ بتایا، اس کا ایڈریس بتایا. چاہیے ہدایت، چاہیے برکت، اس کا پتہ یہ ہے. کہاں ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اور اللہ کا گھر وہ سینٹر ہے. اس کے یہ سب ٹرانسفارمر ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤس ہیں. اگر ہم اپنے گھر، اسی لیے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. صرف جو ہے اپنا تعلق مسجد سے نہیں، بلکہ اپنے گھروں کا ڈائریکشن بھی مسجد کی طرف رکھو، کہ جو عمل مسجد میں ہو رہا ہے وہی اعمال گھر میں شروع کرو. گھر میں نماز، مسجد میں نماز، مسجد میں تعلیم، مسجد میں ذکر، مسجد میں عبادت، مسجد میں دعا، مسجد میں خدمت. یہ اعمال میرے گھر میں شروع ہوں. میرے گھر کا تعلق مسجد سے، مسجد کا تعلق بیت اللہ سے، بیت اللہ کا تعلق بیت المعمور سے، اور بیت المعمور پر جو برکتیں، جو ہدایتیں کہاں سے اتر رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے اتر رہی ہے. یہ کنیکشن، یہ سسٹم اللہ نے. اگر ہمارا اسی لیے کسی وقت مسجد سے میرا تعلق، اندر سے وہ فیلنگ ہو کہ میرا مسجد سے تعلق کمزور ہو گیا، میں اپنی زندگی میں اس کی کمی محسوس کروں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہر علاقے میں ایسے مساجد دیے ہیں. ہم اپنی مسجدوں میں اپنا تعلق جوڑیں انشاءاللہ. خاص طور پہ یہ رمضان کا مہینہ ایک عادت کا، ایک مشق کا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت مساجد میں تلاوت اور عبادت میں لگانا، تاکہ ہمارا تعلق ہمیشہ ہمیشہ مسجد سے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں برکتوں والی زندگی نصیب. برکت دوستو ہم تصور نہیں کر سکتے. دنیاوی زندگی آسان ہو جاتی ہے، جو ہمارے پاس ہے اس میں خوش ہونے کی اللہ دولت دے دیتے ہیں. پھر وہ انسان بے چین نہیں ہوگا، پھر وہ انسان حسد اور حرص میں مبتلا نہیں ہوگا. اللہ ہمیں برکت والی زندگی بھی نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ پورے امت مسلمہ پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو مسجد سے اور مسجد کے اعمال سے جوڑ دے. اے اللہ ہمارے گھروں کے رخ کو بھی مسجد کی طرف کر دے. ہمارے گھروں میں پاکیزہ اعمال کو زندہ فرما. ہمارے گھرانے کو ایمانی گھرانے بنا دے. اے اللہ برکتوں والی زندگی نصیب فرما. صحت میں، عمر میں، کمائیوں میں، اے اللہ علم میں، عمل میں، اے اللہ اولاد میں، ایک ایک چیز میں اللہ تو برکتیں نصیب فرما. اے اللہ بے برکتی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہدایت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ امت میں جو بیمار ہیں صحت نصیب فرما. ہماری پریشانیوں، ہماری الجھنوں کو اے اللہ اپنے کرم سے، اے اللہ اپنی قدرت سے اس کو دور فرما، حل فرما، آسانی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب.